انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ کو کس چیز کا پتہ چلا کہ یہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات، شب قدر کی رات ایک مہینہ نہیں 1000 مہینہ عبادت کرنے سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تنزل الملائکہ، اس رات جو شب قدر آتی ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، فرمایا شب قدر کی رات ایسی برکت والی رات ہے، اتنی سعادت والی رات ہے کہ اللہ جبریل امین کو آسمان سے فرش پر زمین پر اتارتے ہیں۔ جبریل امین جو ہمارے پیارے پیغمبر پر اترا کرتے تھے، نبیوں پر آیا کرتے تھے وحی لے کر، اب اس امت پر شب قدر کی رات جبریل امین آتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت والی رات ہے، اور کیا لے کر کے آتے ہیں؟ سلامتی لے کر کے آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور ساتھ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، وہ بھی شب قدر کی رات اترتے ہیں زمین پر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر، اور سلامتی ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ ساری رات سلامتی ہی والی وہ رات ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح فجر تک یہ سما رہتا ہے۔ یہ شب کب آتی ہے؟ اسی ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان کے آقا نے فرمایا آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ آخری عشرے میں شب قدر کی رات کو آقا نے فرمایا کہ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اس کو کیا کرو؟ تم تلاش کرو۔ پہلا عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ شروع ہے، اب آخری عشرہ آنے والا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری آسانی کے لیے ایک رات کی عبادت، اتنی لمبی عبادت کہ آدمی 83 سال تک عبادت کرے، 83 سال، اور ایک آدمی صرف ایک شب قدر کی رات عبادت کر لے، شب قدر کی رات 83 سال عبادت کرنے سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس رات کو تم کیا کرو؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانی کے لیے کہ آخری عشرے میں تلاش کرنا، اس کے بعد پھر اور آسانی فرمائی کہ آخری عشرہ کی بھی تاک راتوں میں تلاش کرنا۔ کبھی وہ 21 کو آ جاتی ہے، 23 کو آ جاتی ہے، 25 کو آ جاتی ہے، 27 کو آ جاتی ہے، کبھی 29 کو آ جاتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا، ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ ہماری آسانی کے لیے آقا نے فرمایا آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا۔ اتنی بڑی عبادت والی رات آ رہی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلی امتیں جو گزری ہیں نا، ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، 500 سال، 800 سال۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ جب ان کی عمریں لمبی تھیں، انہوں نے عبادت بھی زیادہ کی ہے، میری امت کی عمر ہی بہت کم ہے، 60-70 سال اوسطاً عمر۔ تو آقا کے دل میں آئی کہ یہ میری امت تو عبادت بھی کم کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کی امت کے لیے شب قدر اتار دی۔ کیا کر دی ہے؟ شب قدر کی رات، کہ اگر آپ کے امتی ایک رات کی عبادت ہر سال میں آتی ہے، ہر سال میں ماہ رمضان کے اندر
فرمایا کہ وہ رات آتی ہے اگر آپ کے امتی ایک رات کی عبادت کریں گے، فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے. 1000 مہینوں کی عبادت سے، یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ایک رات کا اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ رات ملی، یہ قرآن ملا، یہ رمضان ملا کہ آقا نے فرمایا کہ میری امت آئی ساری امتوں کے بعد میں ہے، لیکن جنت میں میری امت ساری امتوں سے پہلے جائے گی. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر کیا کرتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا اس امت کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو.